سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں اور قرآن مجید میں ان آیات کو دیکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کے حوالے سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ یہ آیات اگرچہ بہت زیادہ ہیں، متعدد ہیں، لیکن آج ہم صرف 2 آیات کے متعلق ہی بات کریں گے۔ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی صلی اللہ تطہیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، یعنی اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ سوائے اس کے نہیں چاہتا کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ یہاں رجس بمانا گناہ، عیب اور عذاب کے ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمام کے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں صاف اور پاک کر دینا چاہتا ہے جیسا صاف اور پاک کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ جس کے متعلق بلکہ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ آپ نظر مانیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی تو آپ وہ نظر پوری کر دیں۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین کو شفا یابی عطا فرمائی تو میں 3 دن روزے رکھوں گا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے بھی اور آپ کی ایک کنیز نے بھی یہی نظر مانی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین کو شفا یابی عطا فرمائی تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین کو شفا یابی جب عطا فرمائی اور اس نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس وقت کاشانہ حیدری میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے افطار کیا جا سکے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور جو کسی سے قرض لے کر واپس گھر میں تشریف لائے۔ اس جو کو پیسا گیا اور اس کی روٹیاں تیار کی گئیں، اور شام کے وقت افطاری کے قریب وہ جب دسترخوان بچھایا گیا اور اہل بیت کرام اس دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو عین افطاری کے وقت باہر دروازے پر دستک ہوئی اور سائل نے سوال پوچھا اور کہا، یہ آواز لگائی کہ اے اہل بیت کرام، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جو کی روٹیاں جو تیار ہوئی تھیں افطاری کے لیے وہ تمام کی تمام اٹھا کر اس غریب مسکین کو دے دیں، اور خود اس روز اہل بیت کرام نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرا دن آیا، جو کچھ بچی ہوئی تھی اس کی روٹیاں اسی طریقے سے تیار کی گئیں، اور شام کے وقت جب افطاری کے لیے بیٹھے تو اسی طریقے سے دروازے پر پھر دوبارہ دستک ہوئی اور سوال کرنے والے نے یہ آواز لگائی کہ اے اہل بیت کرام، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے، میں بھوکا ہوں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ وہی روٹیاں جو تیار ہوئی تھیں وہ اس مسکین کو دے دیں اور خود پھر سے پانی سے روزہ افطار کیا۔ یہی معاملہ تیسرے روز بھی پیش آیا کہ تیسرے روز بھی جب روٹیاں تیار کر کے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، عین افطاری جب کرنے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی اور سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، آواز لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو لہٰذا تیسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام روٹیاں جو تیار ہوئی تھیں وہ اس مسکین کو دے دیں اور خود پھر سے تیسرے دن لگاتار پانی سے روزہ افطار کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ اہل بیت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسکین و یتیم و اسیرا، کہ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ اس نیکی کے بدلے ان سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، مگر صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ ناظرین کرام، اسی طرح اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو متعدد احادیث ہمیں اس متعلق ہمیں مل جاتی ہیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کے حوالے سے اور ان کے مناقب و فضائل بیان کرتے ہوئے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا تو تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کو نصیحتیں تعلیم فرمائیں۔ جب یہ کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، کہ میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہما کتاب اللہ عز وجل فیہ الہدا والنور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز قرآن ہے جس میں نور ہے، جس میں ہدایت ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، کہ حضور نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اللہ کا ڈر سناتا ہوں میرے اہل بیت کے متعلق، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی حق تلفی مت کرنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، ان کی تکمیل کرنا۔ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مایہ ناز تصنیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں بھی متعدد